بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی سورہ جز 4 پہ ہم چلتے ہیں۔ اس میں سورہ آل عمران کو ہم لے کے چلیں گے تو آیا 92 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرتے ہو جس سے تم خود محبت کرتے ہو، یعنی کہ جو چیز آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو خرچ نہیں کرتے نا اللہ کی راہ میں تو سمجھے آپ نیکی کو نہیں پا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آزمایا تھا، وہ اولاد سے زیادہ فیوریٹ تو کچھ نہیں ہوتا نا، تو وہ اولاد ہی قربان کرنے کو چل پڑے تھے۔ اب ہمیں اتنی بڑی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا، نبیوں کی مشکلات بھی اسی طرح ہوتی ہیں اور نبیوں کی امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں کہ آپ گندی چیز ان لوگوں کو دے دیں جو آپ خود استعمال نہیں کرتے، تو اس چیز کا بھی نا خیال کریں۔ تو جو چیز آپ کو پسند ہے اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز خرچ کریں۔ تو بیسیکلی یہ جو جز 4 ہے اس میں جو سورہ آل عمران کے ٹاپکس ہیں نا وہ ہم 6 کور کریں گے۔ پہلا خانہ کعبہ کے فضائل اس میں بتائے گئے ہیں، حج کی فضیلت بتائی گئی، باہمی اتفاق مسلمانوں میں کس طرح ہونا چاہیے، امر بن معروف اور نہی المنکر کے بارے میں 3 غزوات کا ذکر ہے، اور کامیابی کے 4 اصول ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کیا ہے کعبہ کے فضائل پر۔ کعبہ کے فضائل کا اس طرح کا معاملہ ہے کہ پہلے عبادت کا گھر کعبہ تھا۔ مکہ میں یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس ہے، اللہ نے جواب دیا کہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوسری بات ہے کہ پھر یہ تحویل قبلہ بھی ہو گیا تھا۔ تو کعبہ کے بہت فضائل تھے، اور ساری انسانیت کے لیے ایک یہ نشانی بھی ہے اور ہدایت کی جگہ بھی ہے، اور حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بھی ہیں، صفا مروہ، اور اس میں کافی معجزات ہیں نا، جیسے زمزم بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ امن کی جگہ ہے۔ ایون پرانے اس زمانے میں مشرک جو تھے ان کے کبھی ان کے جھگڑے ہوتے تھے کسی سے، تو کوئی اندر آ جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر آ گیا تو اب ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے، کعبہ کی حرمت کا خیال رکھا جائے، اور وہاں ایون چیزیں مارنا بھی منع ہے، اور کسی چیز کے پودے توڑنا منع ہے، اور حج اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کر دیا جو ایکسپینس بیئر کر سکے آنے جانے کا بھی۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ نے بس ٹکٹ لے لینی اور وہاں جا کے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ پورے جو اگر مہینہ وہاں ٹک رہے ہیں، 10 دن ٹک رہے ہیں، تو آپ کے پاس پورا خرچہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ٹاپک جو ہم نے کیا تھا کہ آپس میں اختلاف نہ کریں، اور باہمی اتفاق سے مسلمان رہیں، آپس میں اتفاق سے رہیں۔ اور امر بن معروف نہیں منکر کا یہ تھا کہ مسلمان بہترین امت ہے، کیونکہ ان بہترین امت کس طرح سے ہے، کیونکہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ شاہراہ کٹ جائے نا تو بندہ مر جاتا ہے، اسی طرح حبل اللہ ہے، یعنی یہاں پہ حبل اللہ کا ذکر ہے، یعنی کہ قرآن سے آپ کٹ جائیں گے نا تو آپ کی روح کا تعلق قرآن سے کٹ جائے گا، تو اس لیے اللہ کی رسی کو نا حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، تو بیسیکلی تبھی آپ میں یونٹی بھی لے گی اور اختلاف بھی نہیں رہے گا۔ جتنا دین سے آپ جڑے رہیں گے نا اتنی آپ میں یونٹی زیادہ رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نیکی کا حکم دیں، اس لیے اب یہ چوزن ون ہے کیونکہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ نہیں کہ ہم ہر چیز جوڑ کے رکھتے رہیں کہ بعد میں ہماری اولاد کے کام آئے گا اور ہم اللہ کی راہ میں نہ دیں اور سنبھال کے رکھتے رہیں، پھر آخرت میں ہر چیز کا آپ کو ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا ہے کہ اس میں ایک ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے 3 غزوات بھی ڈسکس کرنے ہیں، اس میں بدر، احد اور حمرۃ الاسد۔ بدر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان جیت گئے تھے، اس کے بعد احد کا اس میں بہت ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے کہ احد کا کس طرح جو ہم نے بھی کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا کہ کس طرح جیتی ہوئی بازی مسلمان جو ہے وہ ہار گئے تھے جب وہ پہاڑی سے نیچے اتر گئے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا تھا تیر اندازوں کو کہ آپ نیچے نہ اترنا، اور وہ نیچے آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی طرح ڈسکس کیا، اور یہ بھی بتایا کہ جب آپ کی غلطی ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا، اور پھر آپ اس امتحان پہ تو آپ کے لیے امتحان تھا، تو اس لیے آپ صبر سے کام لیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک حمرہ الاسد، وہ بھی ایک غزوہ تھا، اور وہ کیسے تھا جب احد سے مسلمان زخمی واپس آئے تھے، اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ واپس گیا اور اس نے سوچا کہ ان کے لیڈر تو ویسے کہ ویسے ہیں، میں نے ان لیڈرز کو تو مارا نہیں یا کچھ کہا نہیں، تو کس طرح میں ان کو دوبارہ سے ان کے اوپر حملہ کروں تاکہ ان کو بالکل مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ لڑوں گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام پہنچا تو وہ حمرہ الاسد پہ جا کے ٹھہرے، اور جب وہاں پہنچے تو پھر پیغام انہوں نے پہنچایا ان کو، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ اتنے مضبوط ہیں کہ اتنے زخمی بھی ہیں، پھر لڑنے آ گئے ہیں، اور لیکن مسلمانوں نے وہاں قافلے گزرے اور وہاں سے کافی تجارتی معاملات کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی فائدے دے دیے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ سود سے مال دگنا نہیں ہوتا، اور سود سے جو انسان سمجھتے ہیں کہ سود سے مال دگنا ہوتا ہے، تو وہ ان سے سود سے مال جو ہے نا ہمیشہ
کم ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اچھی طرح جب آپ سورہ عمران کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں نا، تو حضرت عیسیٰ کا جو یہ معاملہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ یہ سب ان کی افواہیں اور غلط باتیں جو یہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 169 180 پہ جب ہم جاتے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ مسلمانوں کو بتایا کہ احد کی شکست کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شہید کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے تھے نا، تو مسلمان بہت کم زدہ ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اتنے زیادہ ان کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے نوازا ہوا ہے. تو بہت سی احادیث ہمیں اس طرح ملتی ہیں جو کہ شہادت کے اوپر ہیں، کہ شہادت جو پا جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آنریبل طریقے سے وہاں رکھا ہوا ہے. اور جب وہ تلوار سے زخمی ہوتے ہیں، کوئی چیز گردن کٹ جاتی ہے کوئی سے، ان کو ایک چونٹی کے برابر بھی جو ہے وہ درد نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری وہ جنگوں کے بارے میں بہت ڈیٹیل ہے، اور مسلمانوں کی بہادری کا بھی بہت ذکر ہے، اور ان کے صبر کا بھی. پھر جب ہم 185 پہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ ہر کسی نے چکھنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ گیا اور بچت ہو گئی، اور وہ لڑائی میں کچھ لوگ جیسے نہیں گئے تھے، تو منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ جب موت آتی ہے نا، تو وہ کہیں بھی آنی ہے اور کسی کو کہیں بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے اس طرح چھپنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ہر کسی نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر کوئی اس کو ٹیسٹ کرے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آیا نمبر جو 190 سے 200 ہے، وہ ایک دعا ہے، جو اس میں دعا بھی ہے، اور وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ حدیث ہے کہ وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تھے تو تہجد شروع کرنے سے پہلے یہ آیتیں پڑھتے تھے 190 سے 200 تک. تو ان میں دعا بھی ہے، تو کوئی یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. اور اس میں معافی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے اہل کتاب والے ایک نہیں ہیں، کچھ ایسے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کس طرح ہم نے جو ہے دین آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کو سمجھتے بھی ہیں، اور جیسے اللہ کا میسج پہنچا تو اس کو فوراً ایڈمٹ کر دیتے ہیں. ان میں سلمان فارسی بھی تھے، عبداللہ بن سلام بھی تھے، نجاشی بھی تھے، بہت سے لوگ تھے. آیا نمبر 200 پہ آپ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 5 پوائنٹس اس میں بتائے ہیں جو کہ نصیحت کے بیسیکلی ایمان والوں کو، کہ پہلے ایمان لے آئیں ایمان والے، پھر صبر کریں، یعنی خود پر، اطاعت پر، مصیبتوں پر، دین کے کام کرنے پر، اور صبر کریں. اس کے علاوہ صابرو یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کریں. تیسرا یہ ہے. پھر اس کے بعد رابطو یعنی ڈسپلن، آرگنائز طریقے سے کنیکٹڈ ہو کے رہیں، کیونکہ دیکھیں جنگ میں بھی جب ان کا کنیکشن تھوڑا سا وہ لوز ہو گیا تھا نا، تو جس کی وجہ سے وہ پھر اتنے مطلب وہ انہوں نے کہنا نہیں مانا، تو پھر وہ نیچے اتر گئے، تو پھر جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلے خراب ہو جاتے ہیں نا. تو اس لیے اس میں رہیں. اور تقویٰ سب سے زیادہ اس پہ کس چیز پہ زور ہے کہ تقویٰ رکھیں. تو یہ ادھر جا کے یہ جو ہے سورت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سورہ آل عمران. اور اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ سورہ نساء ہے، اور وہ بھی اسی جز 4 میں بھی ہے، اور وہ مدنی سورت ہے. اور اس کا نساء کا مطلب عورتیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اور یہ سیکوینس کے حساب سے 4th ہے، ریویلیشن کے حساب سے، نزول کے حساب سے 92nd ہے. اور یہ سورت 6 جز تک جاتی ہے. اور اس میں 4 طرح کے ٹاپک ہیں جو ہم اس جز میں کور کریں گے. باقی ٹاپک جو ہیں ہم اگلی اس میں کریں گے. جو 4 ٹاپک اس میں کور کرنے ہیں نا، وہ ہیں یتیموں کے حقوق، نمبر 2 ایک سے زیادہ بیویاں کی اجازت مل گئی تھی، تیسرا وراثت کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور چوتھا محرم خواتین کون ہیں، محرم کون ہے. تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں یتیموں کے حقوق کیا تھے. یتیموں کے حقوق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال یتیموں کا جو ہے نا، وہ ان کو اچھی طرح، ان کو بری نظر سے مت دیکھو، اچھی طرح سے رکھو، اور ان کو اپنے مال کے ساتھ مکس نہ کرو، اور نہ یتیم لڑکیوں سے اس مال کی خاطر شادی کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو اور ان کے حقوق نہ دے سکو، تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادیاں نہ کرو. اور یتیم کا کب مال دینا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور صحیح اور بالغ بھی اس طرح سے کہ جو صحیح و غلط کو آرام سے جو ہے نا فرق کو سمجھ سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ان کے مال میں اسراف نہ کریں، اور جو اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے لیے اتنا مال نکال سکتا ہے کہ اس کو بھی کھلا دے اور خود کا بھی چلا لے، کیونکہ اس کو پال رہا ہے خرچہ. لیکن جو امیر ہے نا، اس کو یتیم کے اس سے مال نکالنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائیں کہ وہ اس طرح ہوگا. اور حدیث پاک یہ بھی ہے، یتیم کا مال کھانا
गुनाह कबीरा में से है। उसके बाद हमने तो यतीमों के बारे में ना इधर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अगर इससे नहीं डीलिंग तो बल्कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि यतीम के साथ इंसाफ करना और फिर ना तो बहुत ज़रूरी, अगर जो ना कर सके तो उसकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा फिर आगे जो हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया अज़वाज का, तो अल्लाह ताला ने इस ही सूरत में अल्लाह ताला ने मर्दों को 4 से निकाह की इजाज़त दे दी है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप इंसाफ कर सकें, और इंसाफ भी इस तरह से जैसे कि इक्वल आपने फाइनेंसेस देने हैं, ठीक है। दूसरा ये कि लिविंग का स्टैंडर्ड भी सेम रखें बीवियों का। तीसरा ये कि आप रातों को भी बराबर तरीके से तकसीम कर सकें। तो ये चीज़ें अगर आप कर सकें तो करें, वरना आप ना करें। तो कोई इस तरह नहीं है कि आपके ऊपर कोई अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी कि आपने करनी है, लेकिन अगर आप कर सकें इंसाफ तो करें, वरना ना करें। और उस ज़माने में लोंडियाँ भी हलाल होती थी, तो वो मामला एक अलग है। और उस वक्त जब ये आयतें उतरी ना, तो जब 4 बीवियों की इजाज़त थी, तो जिन सहाबियों की भी 4 से ज़्यादा बीवियाँ थी उन्होंने बाकियों को डिवोर्स दे दी। उसके बाद अब अल्लाह ताला ने वरासत के, अगर हम सूरह निसा को, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत है इसमें लॉज बहुत ज़्यादा ना, तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी मैं ऊपर से, क्योंकि इन शॉर्ट करना है तो ऊपर से ही बता देती हूँ कि वरासत के इसमें है उसी में है कि जैसे लड़के का दुगना है लड़की से, और इसी तरह अगर आपकी सिर्फ एक लड़की है तो फिर आधा आप रख सकते हैं और बाकी का माला बांट देंगे रिश्तेदारों में। तीसरा जो है, तीसरी सिनेरियो ये है कि अगर आपकी 2 बेटियां हैं या 2 से ज़्यादा बेटियां, बेटा नहीं है, तो फिर 2/3 सबको आता है, ठीक है। और चौथा ये जिसके पेरेंट्स और बच्चे हैं तो 1/6 पेरेंट्स को आता है और बाकी बच्चों को आता है। क्योंकि अगर बंदा फोत हो जाता है, वरासत का मामला तभी होता है जब बंदा फोत हो जाता है, ये वसीयत करके जाता है या वो फोत हो जाता है, तो फिर उसकी वसीयत इस तरह डिवाइड की जाती है। ये इस तरह से बताया गया। और 5वां सिनेरियो ये भी डिस्कस किया गया, अगर पेरेंट्स हैं औलाद नहीं है तो वालदा का 1/3 है और वालिद का 2/3 होगा हिस्सा। और 6 सिनेरियो इस तरह भी बताया गया, अगर गैर शादीशुदा है और पेरेंट्स और भाई बहन हैं, यानी पेरेंट्स है, भाई बहन है, बच्चे वगैरह नहीं है, बीवी नहीं है, तो वालदा का 1/6 है, वालिद का 1/5। और अगर औरत मर गई है और खामद को, अगर औरत की जदाद है और वो फोत हो गई है तो फिर उसकी विरासत का किस तरह है, तो वो भी इसमें डिस्कस हुआ हुआ है कि खामद को आधा मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो खामद को आधा मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा मतलब औरत का, बाकी वापस ये ज़ाहिर है उसके भाइयों में, उसके रिश्तेदारों में चला जाएगा। अगर औलाद है तो खामद का होगा 1/4, ठीक है, बाकी फिर औलाद में चला जाएगा अगर औरत की जदाद है। 8वां में ये सिनेरियो भी इसमें डिस्कस किया गया कि मर्द के बच्चे नहीं हैं, 1 से ज़्यादा बीवियां हैं अगर, तो फिर सबको 1/4 के हिसाब से मिलेगा। और अगर बच्चे हैं तो बीवी का वही जो 1/8 होता है और बाकी बच्चों में डिवाइड हो जाता है। फिर दूसरा एक कलाला की सिचुएशन भी डिस्कस की गई है कि बहन भाई हैं मगर माँ बाप बच्चे वगैरह नहीं हैं, तो फिर वो डिवाइड हो जाता है। तो शरीयत के मुताबिक वसीयत ना हो अगर किसी की, तो फिर आप उस वसीयत को ठीक कर सकते हैं। ऐसा वैसे तो जो जैसे वसीयत अगला कर गया ना वैसे आप कर जाएं, अगर वो अल्लाह के कानून के मुताबिक है फिर आप उसको चेंज ना करें। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसी वसीयत कर गया है, क्योंकि इसकी भी सज़ा है अगर आप गलत जदाद बांटते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई वालिद हैं किसी के या ग्रैंड पेरेंट्स हैं और वो इस तरह बांट के चले गए हैं, तो फिर वो उसके लिए ये है कि आप उसको शरीयत के मुताबिक उसको बांटें। और सबसे पहले कर्जा अदा करें फिर तकसीम करें। तो सबसे पहले कर्जा, जब अगर वसीयत वरासत बांटनी है ना, सबसे पहले कर्जा और फिर तकसीम करें, वरना वसीयत पहले कर्जा अदा करने से पहले जायदाद तकसीम नहीं होती। और अगर आपने किसी और को देना है, किसी दोस्त को देना है, किसी गरीब को आप देना चाहते हैं, तो फिर 1/3 से ज़्यादा आप वरासत में से बांट नहीं सकते, वरना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाती है। और ये चीज़ें अल्लाह ताला ने मना फरमाई हैं। उसके अलावा इस जुज़ में महरम से निकाह हराम करार दिया गया। और उन महरम में कौन आता है? वालिद की बीवियाँ, माएँ आपकी जो होती हैं, यानी जो स्टेप मदर्स भी होती हैं, बेटियां, और उनमें स्टेप डॉटर्स भी आ जाती हैं, बहनें और स्टेप सिस्टर्स भी आ जाती हैं, फूफियाँ और खालाएँ, और भाई की बेटियां, बहन की बेटियां, रज़ाई माएँ, रज़ाई बहनें, और सास भी, और बीवी की बच्चियां जो किसी और खामन से हों अगर पहले से, तो वो भी आपके लिए महरम है। बहुएँ, बीवी की बहन, और वो औरतें भी जिनका निकाह हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी महरम इस तरह से हो जाती है ना, क्योंकि निकाह शुदा औरत से तो आप शादी नहीं कर सकते। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने यही कहा है इस पूरी सूरह निसा में जो 4 तक है ना, तो ये इसमें ये लॉज वरासत के और ये चीज़ें इसमें बहुत डिटेल डिस्कस की गई हैं। फिर इंशाल्लाह आगे सूरह निसा में क्या है वो हम जो 5 में डिस्कस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।